بھارتی فوج اور بھارتی انٹیلیجنس کا غیر قانونی حراست میں رکھے پاکستانیوں کو فیک انکاؤنٹر میں استعمال کرنے کا مذموم منصوبہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مختلف جیلوں میں رکھے گئے افراد کو مارنے کے بعد سرحد پار دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ منصوبے کے مطابق فیک انکاؤنٹر کے فوری بعد بھارتی میڈیا کو پہلے ہی سے ان افراد کی لاشیں اور پلانٹڈ ہتھیاروں کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی جائیں گی۔ بھارتی میڈیا روایتی طریقے سے ان افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ بھارتی حراست میں رکھے گئے 56 افراد کو پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا عزم۔ خطے کی صورتحال کا جائزہ، پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور۔ آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مسلح افواج دفاع وطن کے لیے عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہیں۔ آرمی چیف نے تمام محاذوں پر چوکنا رہنے اور فعال تیاریوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، ثابت قدم حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ہزیمت کا سامنا۔ آئی ایم ایف پروگرام کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش کی۔ بھارت نے آئی ایم ایف سے کہا کہ وہ پاکستان کو دیے گئے قرضوں کا سر نو جائزہ لے۔ پاکستان نے بھارتی اقدام کو مسترد کر دیا۔ پاکستان میکرو اکنامک استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پورے عزم سے کام کر رہا ہے۔ منفی بیانیہ بھارت کی سنٹاس معاہدے کی غیر قانونی معطلی کی طرح عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کا یہ رویہ خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے۔ عدم برداشت خطے میں توازن کو خراب کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام میں بھارتی مداخلت کسی صورت منظور نہیں۔ پاکستان اپنی معیشت کو مسلسل مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ وزیراعظم کی ایک بار پھر سے غیر جانبدار عالمی تحقیقات کی پیشکش، بغیر ثبوت بھارتی الزام مسترد کر دیا گیا۔ دوست ممالک سے کشیدگی کم کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ شہباز شریف کی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت کے سفیروں سے ملاقاتیں۔ کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کرتا ہے۔ ادھر اسحاق ڈار کا پیناما اور ڈنمارک کے وزراء خارجہ اور یورپی یونین کی نمائندہ برائے امور خارجہ سے رابطہ۔ بھارتی پروپیگنڈا اور غیر قانونی اقدامات سے آگاہ کیا۔ بھارت کو فیس سیونگ نہیں کرنے دیں گے، منہ کالا کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بھارت نے پانی روکنے کے لیے کوئی سٹرکچر بنایا تو اسے تباہ کریں گے۔ سنٹاس معاہدے کی خلاف ورزی آسان نہیں، یہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ ادھر وزیر دفاع خواجہ آصف کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم اجلاس، پاک بھارت کشیدگی اور حکومتی بیانیے پر مشاورت۔ حکومت کا قومی اسمبلی کا اجلاس 5 مئی کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی جارحیت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کیے جانے کا امکان۔ بھارت کو معلوم ہے یہ جنگ نہ تو آسان ہے نہ ہی عورتوں کا کھیل۔ پوری امید ہے یہ جنگ نہیں ہوگی۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان کے لیے جان دینے کا جذبہ ہر پاکستانی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ پاکستانی قوم اس ملک کی حفاظت کرنا اور جان دینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو گھروں سے نکال کر شہید کیا جا رہا ہے۔ وقت آیا تو ثابت ہوگا کہ پاکستانی قوم کتنی عظیم قوم ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس سمیت 3 مقدمات کی سماعت۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 26 مئی تک کی توسیع۔ پولیس نے جناح ہاؤس حملے کے مقدمے میں ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے اعظم سواتی کی عبوری ضمانت 10 مئی تک منظور کر لی۔ اعظم خان سواتی کے خلاف اٹک اور حسن ابدال میں مقدمات درج ہیں۔ اعظم سواتی پر سڑک کو بلاک کرنے، توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی اور کار سرکار میں مداخلت کا الزام ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس ہدف 14.3 ٹریلین روپے سے زائد مقرر کرنے کا امکان۔ ہدف معیشت کے ممکنہ حجم کے 11% کے برابر ہوگا۔ معاشی حجم کے مطابق حتمی ٹیکس ہدف تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق بجٹ تجاویز تاحال موصول ہو رہی ہیں، ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پیک دودھ پر سیلز ٹیکس 18% سے کم کر کے 5% کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर दहशत गर्दों के हमले। बुनेर में पुलिस पर दहशत गर्दों के हमले में ASI शहीद, पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशत गर्द फरार। दूसरी जानिब लकी मरवत पुलिस चौकी गंडी चौकी पर भी दहशत गर्दों का हमला, फायरिंग से एक शहरी शहीद, पुलिस एहलकार और चौकीदार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। दहशत गर्दों ने छोटे और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, हमले में चौकी का मेन गेट तबाह हुआ।